حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتے ہیں بہت ہی چند ضروری مسائل کہ جن کی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ کی نماز کا مسئلہ بھی ساتھ بنے، یعنی مثلاً بدن پر نجاست لگ گئی، احتلام ہوا، یا کپڑوں پر نجاست لگ گئی، پاک کیسے کریں گے؟ یا اسی طرح وہ جو نجاست ہے جس کپڑے پر جس حصے پر لگی وہی پاک کیا جائے گا یا مکمل کپڑا دھونا پڑے گا؟ یا اسی طرح کپڑا جو ہے نجاست جہاں لگی وہ کپڑا جو ہے وہ خشک ہو گیا اور پھر پسینہ آیا اور وہ نجاست جو ہے وہ جسم کو لگی یا نہ لگی، اس بارے میں چند ایک اہم ضروری مسائل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ساتھ ساتھ آخر میں ایسا مسئلہ بھی پیش کروں گا بہت ہی اہم ہوگا۔ تو بہرحال آپ نے اس کو مکمل سننا ہے، توجہ کے ساتھ سننا ہے اور آگے مزید زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایسے مسائل پیش کرنے ہیں کہ جن کا جاننا ہر مکلف پر ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں مسائل کی طرف۔ سوال یہ ہوتا ہے، مسئلہ پوچھنے والے، سوال کرنے والے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر احتلام ہوا، کپڑے پر یا بدن پر منی وغیرہ لگ گئی تو اب اس کو پاک کیسے کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہی ہے، اگر وہ منی ہے گاڑی سے مراد کہ اس کی تہ جم جاتی ہے، یعنی وہ کپڑوں کے اندر جذب نہیں ہوتی، وہ اوپر سے ہی اس کی تہ بن گئی ہے، گاڑی ہے، خشک ہو گئی ہے جسم پر یا کپڑے پر، تو آپ اس کو کھرچ لیں گے تو کھرچ لینے سے بھی، جھاڑ دینے سے بھی کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تو گویا کہ یہ سمجھیں کہ آپ اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کے سوال میں ایک بات، آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا، یہ مسئلہ تو ہم نے پہلی بار سنا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب اگرچہ آپ نے پہلی بار ہی کیوں نہ سنا ہو، جب شریعت مطہرہ کا مسئلہ ہو تو آپ اس کو ذہن میں بٹھائیں اور مکمل طور پر اس پر عمل کریں۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، عمومی طور پر آج کل کے لحاظ سے ایسی منی وغیرہ نہیں ہوتی جس کی تہ جم جائے، لیکن اگر کہیں ہو تو پھر مسئلہ اسی طرح ہوگا۔ فتاوی انتظاریہ حصہ 2 صفحہ نمبر 15 پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ ہاں، اگر منی جو ہے وہ پتلی ہے، گاڑی نہیں ہے، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جہاں منی لگی ہے وہ جسم پر لگی ہو یا بدن پر لگی ہو، یعنی کپڑے پر لگی ہو۔ اگر کپڑے پر لگی ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ کے پاس پانی تھوڑا ہے تو جہاں جس حصے پر وہ نجاست لگی ہے، کپڑے کے جس حصے پر، آپ اسی حصے کو ہی دھوئیں، یعنی ایک بار پانی ڈالیں، اس کو نچوڑیں، پھر پانی ڈالیں، پھر نچوڑیں، پھر پانی ڈالیں، پھر نچوڑیں۔ اسی طرح آپ 3 بار کریں گے تو یہ سمجھیں کہ آپ کا وہ جو کپڑا پلیت ہوا تھا وہ پاک ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، اگر آپ کے پاس پانی بہت زیادہ ہے، یعنی ٹوٹی وغیرہ جس طرح ہوتی ہے، نلکا وغیرہ، آپ اس نجاست والے کپڑے کو نیچے رکھتے ہیں یا نیچے کرتے ہیں، اوپر سے پانی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، ڈالتے رہتے ہیں، عمومی طور پر آپ کے ہاں قابل اطمینان یہ بات ہو جاتی ہے کہ اب نجاست نہیں رہی، تو اس صورت میں بھی آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا، یعنی اس کپڑے کو ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ وہ جب کپڑا پاک ہو جائے گا، اب آپ اس کپڑے کو پہن کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حاشیہ تحتوی صفحہ نمبر 161 پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اب جب آپ پانی تھوڑا تھا، آپ کپڑے کو پاک کر رہے تھے، یعنی ایک بار پانی ڈالا، پھر اس کو نچوڑا، پھر ڈالا، پھر نچوڑا، تو اس میں چند ایک احتیاطیں ہیں جس کا اپنانا ضروری ہے۔ وہ یہ ہیں، آپ اس طریقے سے اس کپڑے کے حصے کو دھوئیں کہ اس کی کپڑے کی جو چھینٹیں ہیں، نچوڑتے ہوئے پہلی بار جب نچوڑیں گے تو کیونکہ ابھی کپڑا تو ناپاک تھا، تو اس کی چھینٹیں وغیرہ کسی اور کپڑے کے حصے پر نہ پہنچیں، اور اسی طرح کسی اور بدن کے حصے پر نہ پہنچیں۔ اگر وہ چھینٹیں وغیرہ اس صورت میں کسی کپڑے کے اور حصے پر پہنچتی ہیں یا بدن کے کسی اور حصے پر پہنچتی ہیں تو یہ سمجھیں کہ وہ جگہ، وہ حصہ جو ہے وہ بھی ناپاک ہو جائے گا، پھر اس حصے کو بھی پاک کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ اور یہ مسئلہ احکام شریعت صفحہ نمبر 312 پر موجود ہے۔ یہ میں نے آپ کو طریقہ بیان کیا کپڑے پاک کرنے کا۔ جسم پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جسم پر جو نجاست لگی ہے، اگر وہ گاڑی ہے تو پھر آپ کھرچ لیں گے، کھرچنے سے ہی وہ گویا کہ پاک جسم آپ کا پاک ہو جائے گا۔ اگر وہ گاڑی نہیں، جس طرح عمومی طور پر ہوتا ہے کہ یہ نجاست عمومی طور پر جو احتلام ہوتا ہے تو یہ نجاست گاڑی نہیں ہوتی،
تو یعنی اس کی تہ نہیں جمتی، تو اس صورت میں آپ کو 3 بار پانی بہانا پڑے گا۔ جب 3 بار آپ پانی بہائیں گے، یہ سمجھیں کہ وہ آپ کی جگہ جو ہے وہ پاک شمار ہوگی۔ اور یہ مسئلہ بھی احکام شریعت صفحہ نمبر 312 پر موجود ہے۔ اب ایک لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ جہاں نجاست لگی ہے جس حصے پر، یعنی کیا وہی جگہ کو دھو لینے سے کپڑا پاک ہوگا یا مکمل کو ہی دھونا پڑے گا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ وہ جس حصے پر نجاست لگی تو دھونا مکمل کپڑے کو پڑے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جس حصے پر نجاست لگی ہے اسی حصے کو ہی دھونے سے آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا، مکمل کپڑے کو دھونا آپ کے لیے ضروری نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ فتاوی خلیلیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199 پر موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں اور مسائل کی طرف جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ ایک آدمی ہے، اس کو احتلام ہوا، تو اس کی منی جو پتلی تھی وہ کپڑے جو ہیں اس کے خشک ہو گئے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ وہ آدمی کام کر رہا تھا، کام کرتے ہوئے اس کو پسینہ آیا۔ پسینہ آنے کی وجہ سے وہ جو کپڑا تھا نجاست والا وہ تر ہو گیا، تو کیا اس تری کی وجہ سے، پسینہ آنے کی وجہ سے اس جگہ کو بھی، یعنی جو بدن ہے، اس پسینے کی وجہ سے بدن کو بھی ناپاک کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ یعنی پسینہ آنے کی وجہ سے وہ بدن ناپاک ہو جائے گا یا ناپاک نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہی ہے، اگر پسینہ اتنا آتا ہے کہ اس سے وہ کپڑا بھی تر ہو گیا، اور تری اتنی ہے کہ وہ تری نجس والی جگہ کی تو تری ہے، وہ تری بدن کو پہنچی، یا اسی طرح کپڑے کے کسی اور حصے کو پہنچی، اس کو تر کر دیا، تو پھر یہ سمجھیں کہ وہ بدن کا حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا، اور وہ تری جس کپڑے کے حصے کو لگے گی وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا، ان کا پاک کرنا ضروری ہوگا۔ اور یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47 پر موجود ہے۔ ہاں، اگر وہ جو پسینہ ہے وہ تھوڑا ہے، اس سے صرف جو خشک جگہ تھی نجاست والی وہ تو تر ہوئی، لیکن اس تر حصے نے کسی اور بدن کے حصے کو تر نہیں کیا، اور نہ ہی اس حصے نے کسی اور کپڑے کے حصے کو تر کیا، تو اس صورت میں کسی اور حصے کو یا بدن کے کسی حصے کو نجاست والا شمار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کچھ لوگوں کے ہاں یہ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جب پسینہ آیا تو بس یہ سمجھیں کہ اس کا بدن بھی ناپاک ہو گیا، اس کے سارے کپڑے ناپاک ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، پسینہ زیادہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ نجاست والا جگہ جو ہے نجاست والی وہ تر ہو، وہ تری اتنی ہو کہ اس کی تری بدن کو پہنچے، کسی اور کپڑے کے حصے کو پہنچے، تو تب تو نجس شمار ہوگا، ورنہ نجس شمار نہیں ہوگا۔ یہ باتیں میں نے آپ کو کی ہیں کہ اس حصہ وہ ناپاک ہوگا، ناپاک نہ ہوگا۔ باقی کوئی آدمی احتیاطاً پورا کپڑا بھی دھو لیتا ہے، پورے کپڑے کو پاک کر لیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ پاک کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ملتا جلتا ایک سوال اور آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ بستر پر بچے نے پیشاب کر دیا تھا۔ اب وہ یہ ہوا کہ اس گرمیوں کا موسم تھا، تو اس نے اپنے قمیض وغیرہ اتار کر جس طرح سوتے ہیں وہ سو گیا، یعنی جو نیچے بستر تھا، بستر ایسا تھا کہ جس پر بچے نے پیشاب کیا تھا، لیکن وہ اب خشک ہو چکی تھی جگہ، پیشاب تھا لیکن خشک ہو چکا تھا۔ اب وہ آدمی اس کے اوپر سو گیا۔ اب ہوا یہ کہ اس کو پسینہ آیا، اس پسینے کی وجہ سے جو بستر تھا، وہ بستر جس پر یعنی وہ جو نجاست والی جگہ تھی، یعنی جس پر بچے نے پیشاب کیا تھا، اس پسینے کی وجہ سے وہ تر ہو گیا، تو کیا اس کے بدن کو ناپاک کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہوگا جس طرح پہلے مسئلہ تھا، یہ مسئلہ بھی اسی طرح کا ہی ہے۔ اگر پسینہ اتنا ہے کہ وہ جو بستر ہے، وہ بستر والی جو جگہ ناپاک ہے وہ تر ہو جائے، اور اس کی تری اتنی بڑھے کہ وہ تری اس کے بدن کو پہنچے، تب تو اس کا بدن ناپاک ہوگا، ورنہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اور یہ مسئلہ بھی فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47 پر موجود ہے۔
اسی طرح کا ملتا جلتا ایک مسئلہ اور بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے، یہ مسئلہ بھی سوال لوگ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے کہ وہ وضو کیا اس کے پاؤں جو ہے نا، پاؤں وہ تر ہیں، بہت زیادہ تر ہیں۔ ہوا یہ کہ وہ جو قلین تھی، اس پر قلین پر بچے نے پہلے پیشاب کیا ہوا تھا، وہ خشک ہو گیا تھا۔ اب وہ جیسے اس نے تازہ تازہ وضو کیا اور اس قلین والی نجس والی جگہ پر پاؤں رکھا، تو اب یہ بتائیں کہ وہ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، یعنی اس کے پاؤں ناپاک ہوئے ہیں کہ نہیں، اس بارے میں حکم کیا ہوگا، یا کیا اسے دوبارہ پاؤں دھونے پڑیں گے یا نہیں دھونے پڑیں گے؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہوگا کہ اگر پاؤں کی جو تری ہے اتنی ہے کہ وہ تری اس نجس جگہ پر پڑی، اس نجس جگہ جو خشک تھی اس کو تر کر دیا، اور اتنا تر کیا کہ اس کی تری پھر دوبارہ پاؤں کو پہنچی، تو اس صورت میں تو بالکل پاؤں ناپاک ہوگا، آپ کو پاؤں دھونا پڑے گا۔ لیکن اگر اتنی تری ہے کہ صرف وہ تری وہ جگہ کو تو پہنچی ہے، اس جگہ کو تو تر کیا، لیکن اتنی تری زیادہ نہیں ہے کہ وہ تری دوبارہ جو ہے پاؤں کو لگے، اتنی زیادہ تری نہیں ہے، تو پھر اس پاؤں کو ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ پھر کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں یہ تری مکمل پہنچی یا نہیں پہنچی؟ تو پھر ان کو یہی کہا جائے گا آپ احتیاط میں پھر پاؤں دھو لیں، کوئی یہ ضروری تو ہے نہیں۔ بہرحال یہ جو مسئلہ میں نے آپ کو پیش کیا، یہ مسئلہ بھی فتاوی عالمگیری جلد نمبر 147 پر موجود ہے۔ یعنی یہ ایسے مسائل ہیں، بہت ہی اہم مسائل ہیں، جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اسی طرح انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس طرح کی ملتے جلتے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ سمجھیں کہ ہم نے یہ مکمل طور پر جو پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں وہ سیکھنے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے، آپ کے یہاں یہ پیش کرتے رہیں گے۔ آپ غور سے سننا، اور ساتھ ساتھ سننے کے ساتھ ساتھ آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے، تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، اور جتنے تک لوگ یہ اس کو سنیں گے اور اس مسئلے پر عمل کریں گے، تو یہ سمجھیں کہ جو اس مسئلے میں تعاون کرنے والے ہوں گے ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی مزید کل ہم اس پر مزید اور مسائل جو ہیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید زیادہ سے زیادہ مسائل سیکھنے کی، سمجھنے کی، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین، واللہ اعلم بالصواب۔